ایران اس وقت اپنی حالیہ تاریخ کے ایک غیر معمولی اور جذباتی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات دوسرے روز بھی انتہائی عقیدت، جذبات اور غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کے درمیان جاری رہی۔ تہران میں لاکھوں افراد نے ان کے جسد خاکی کا آخری دیدار کیا، جبکہ ایران کی اعلیٰ سیاسی، عسکری اور مذہبی قیادت بھی نماز جنازہ اور تعزیتی تقریبات میں شریک ہوئی۔ یہ سرکاری سوگ کی تقریبات کئی روز تک جاری رہے گی اور بعد ازاں عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا سے ہوتی ہوئی تدفین ایران کے شہر مشہد میں انجام پائے گی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق صدر مسعود پزشکیان، پاسداران انقلاب کے اعلیٰ حکام، کابینہ کے ارکان، ممتاز علماء اور متعدد غیر ملکی وفود نے تعزیتی تقریبات میں شرکت کی۔ تہران کی مرکزی عبادت گاہ میں ایران کے پرچم میں لپٹے تابوت کے سامنے ہزاروں افراد غم کا اظہار کیے اور اسرائیل امریکہ کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ رسومات کے دوران سب سے زیادہ توجہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹوں پر رہی۔ مرحوم رہنما کے بیٹے مسعود، مصطفیٰ اور میثم خامنائی نماز جنازہ میں موجود تھے، تاہم نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کی عدم موجودگی کی وجہ سخت سیکیورٹی خدشات ہے۔ اطلاعات ہے کہ فروری میں ہونے والے حملے میں وہ زخمی ہوئے تھے اور اسرائیل کی جانب سے ممکنہ خطرات کے باعث ان کی عوامی نقل و حرکت محدود رکھی گئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں بھی جاری ہے۔ ایرانی حکومت نے خامنائی کی آخری رسومات کو محض تدفین نہیں بلکہ قومی اور مذہبی سطح کی ایک تاریخی تقریب قرار دیا ہے۔ سرکاری شیڈول کے مطابق تہران میں عوامی دیدار اور تعزیتی اجتماعات جاری رہیں گے۔ اس کے بعد جسد خاکی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ پھر عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا میں خصوصی دعائی تقریبات منعقد ہوں گی اور آخر میں 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کے روضے کے احاطے میں تدفین کی جائے گی۔ تہران میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی مقامات پر میٹل ڈیٹیکٹر نصب کیے گئے، ہزاروں اہلکار تعینات رہے، جبکہ شدید گرمی کے باوجود لاکھوں افراد نے رسومات میں شرکت کی۔ رضاکار سوگوار میں پانی تقسیم کرتے رہے اور طبی امداد کے خصوصی مراکز بھی قائم کیے گئے۔ یہ رسومات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایران خطے میں کشیدگی، جنگ کے بعد کی صورتحال اور امریکہ کے ساتھ ممکنہ مذاکرات جیسے اہم چیلنج سے گزر رہا ہے۔ تقریب کے دوران ایرانی حکام نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل اور امریکہ پر سخت تنقید کی اور انتقام کے نعروں کے درمیان قومی اتحاد پر زور دیا۔ اسی دوران ایران کے اعلیٰ مذاکرات کاروں نے فرانس اور برطانیہ کو اپنائے ہرمز میں مشترکہ گشت سے متعلق بیانات پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کی سلامتی سے متعلق کسی بھی اقدام پر ایران اپنی قومی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق رد عمل دے گا۔ ایران پہنچنے والے بھارتی وفد کے رکن اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید نے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں کے ذریعے قربانی، استقامت اور اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے کا ایک ایسا سبق دیا ہے جو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ان کے مطابق خامنائی کی زندگی اور وفات دونوں بہت سے لوگوں کے لیے ایک فکری اور نظریاتی مثال بن گئی ہے۔